بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام لے کے آئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ یہ فروری کا پہلا ہفتہ ہے اور کچھ دن جو ہے نا وہ 4 دن ہے جنوری کے اینڈ، لیکن کیونکہ فروری کا مہینہ ہمارا تو شروع ہو جاتا ہے 21 جنوری سے۔ میں نے مہینے کا پروگرام بھی کیا ہے، آپ نے سنا ہوگا، اس میں نے کافی ایڈوانٹیجز والا یہ مہینہ ہے۔ تو کیونکہ میں نے وہ پروگرام بہت پہلے دسمبر میں ریکارڈ کروا دیے تھے، اس کے بعد مصروفیت ہو گئی تھی اور کافی میں بھی مصروف رہا، تو آج ریکارڈنگ شروع کی ہے دوبارہ بڑے عرصے بعد۔ اگر تھوڑی سی اپنے آپ کو میں تھوڑا سا رکاوٹ فیل کروں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 ہوگا۔ یہ پارٹ 1 ہے، ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر۔ تو سنیے گا، آپ نے پروگرام پورا سنیے گا، اس میں آپ کے ایڈوانٹیجز بہت ہیں۔ میں نے اس پہ علیحدہ پروگرام بھی کیے ہیں، مہینے کا بھی کیا ہے، تو اس میں بھی آپ کو ڈے بائی ڈے آپ کا پروگرام سامنے آئے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایریز سے۔ جی ایریز، کیا حال ہے؟ ایریز میں بھی شامل ہوں، میں اپنے آپ کو ہی پوچھ رہا ہوں، اجمل صاحب ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی ٹھیک ہوں، مصروفیت بہت زیادہ ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ کافی لگاؤ رہتا ہے۔ آج میں پارٹ 3 میں ایک بچے کی بات کروں گا، اس کا نام ہے نعمان توحید۔ اس نے بڑے بدتمیز والے کمنٹس دیے تھے، تو اس کے بارے میں نے آپ کا آج بتاؤں گا کہ اس کا میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چیک کیا، میں اپنی اسٹڈی کے لیے بیک گراؤنڈ چیک کیا کہ وہ کیسا بیک گراؤنڈ کا بچہ ہے۔ تو میں نے اس کی جب تفصیل نکالی تو وہ پتہ چلا، وہ میں سیجیٹیریس میں شروع میں سن لیجئے گا۔ اینی ہو، سٹارٹ آپ کا وہ چھٹے گھر سے ہو رہا ہے، بڑی سنجیدگی سے ہو رہا ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ آپ کا کہہ لیں کہ کام شروع ہوگا، ورک پلیس پہ جائیں گے اور ایسے ایسے کام کریں گے جس پہ آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کے اسٹیٹس میں اضافہ ہوگا، آپ کے کیونکہ سروسز والے لوگوں کا ہے تو سروس لوگوں کے لیے وہاں پہ کافی امپورٹنس اور ان کو بہتری ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور چھٹے کار میں تو اگر آپ بزنس کوئی کر رہے ہیں تو بزنس میں بھی آپ اگر کوئی تھوڑی سا ڈپ آیا ہوا ہے وہ اس کو بھی اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو سی ایس ایس کا ایگزام دے رہے ہیں تو ان کے لیے یہ اگر ان دنوں میں ان کا پیپر ہوتے ہیں یا کوئی وائوا ہوتا ہے یا انٹرویو، تو کمال کا رزلٹس آئے گا۔ اور ان کیس اگر کوئی اور جگہ آپ نے اپلائی کیا تو پورے چانسز ہے کہ آپ کو اس ہفتے کوئی نہ کوئی جاب مل جانی چاہیے اور کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جانا چاہیے۔ یہاں پہ کیونکہ 6th اور 10th کا کمبینیشن ہے تو اس لیے آپ کوئی نہ کوئی ترقی، کوئی بہتری، کوئی پروموشن، اگر آپ 16ویں گریڈ میں تو 17ویں میں، 17ویں میں تو 18ویں میں، تو اس قسم کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ قسمت بھی ساتھ دے گا، اور نوکری کے ساتھ اگر آپ کو کاروبار کریں تو یہ دن بہت آپ کو فائدہ گا۔ چھوٹی سی ٹریڈ کیجیے گا، آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا، اور کوئی نہ کوئی اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں، پھر آپ کا 3 دن ہے، 30th، 31st اور 1 فروری۔ اچھا، یہاں پہ 3 دن آپ کے 7ویں گھر میں مون اور کیتو ہے، اور 7ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں بیٹھا ہے، گو اس کو سکیئر ہے پر جوپیٹر کی ٹرائن ہے، تو اس وقت بیسٹ کمبینیشن بنا ہوا ہے 7ویں اور 10ویں کا۔ تو یہاں پہ آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کی ہیلپ کرے گا، آپ کو اٹھائے گا، آپ کے قد کاٹ کو آپ کی مدد کرے گا، آپ کے کاروبار میں، آپ کے آفس ورک میں وہ یہ کام کرے گا، اور کافی وہ اس پہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ مثلاً اگر آپ کا اسپاؤس پڑھا لکھا ہے تو اگر آپ فائلیں گھر لے کے آتے ہیں تو وہ فائلیں ساتھ بیٹھ کے وہ آپ کو سجیسٹ بھی کرے گا اور ساتھ ڈرافٹ بھی بنا کے دے گا، اور اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آفس آ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ تو شریک حیات کہ مالی تعاون سے بھی آپ کی زندگی میں سکھ آ سکتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو اتنا پیسہ کما لیں گے کہ آپ ترقی آپ کا قدم چومے گی، کوئی نہ کوئی اسٹیٹس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی نئی دکان، فیکٹری، کوئی نہ کوئی اپنے کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کیونکہ وہاں پہ کیتو بیٹھا ہے تو
بڑا سوچ سمجھ کے دوستوں کے ساتھ چلنا ہوگا آپ کو. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جس ساتھی یا دوست پر تکیہ کیا وہی آپ کی معاشی و سماجی ترقی پہ رکاوٹ بھی ڈال سکتا ہے اور آپ کی شہرت بھی خراب کر سکتا ہے. تو یہاں پہ مون کیونکہ کیتو کے ساتھ بیٹھا ہے، 7واں گھر ہے، اس کا لارڈ تو اس کا میڈیٹر اچھا بیٹھا، پھر بھی کیتو ہوتا ہے. کیتو جو اس میں ایک یہ بگاتا ہے، دوڑاتا ہے، آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، کٹنس. اور آپ کا اسپاؤس آپ کے اوپر نا آپ کی رویے کی وجہ سے آپ کے اوپر چڑھ دوڑنے کی کوشش کرے گا، اور آپ بھی باہر کی بات لا کے غصہ ان کا نکالنے کی شروع کرے گا. دس از دی کرٹیکل ٹائم فار یو. آپ نے یہاں پہ اپنے اسپاؤس کو تنگ نہیں کرنا، کیونکہ وہ بیمار ہو سکتا ہے، ذہنی طور پر ڈپریس ہو سکتا ہے، اور یا پھر وہ آپ دونوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک چاند ماری بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ کیونکہ ایریز ہیں تو ایریز ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، تو اس لیے اپنے معاملات کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے رکھیے گا، کیونکہ مارس بھی آپ کا 10ویں گھر میں ایگزالٹ بیٹھا ہے تو غصہ تو آئے گا. تو غصہ کی وجہ سے آپ کو یو ول ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف. اور یہاں پہ اگر آپ پریگننٹ ہے خواتین خاص طور پہ، تو یہاں پہ آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی خوراک پہ کنٹرول کرنا ہے. کوئی بازار کی چیز نہیں کھانی، کوئی صوفے شوفے نہیں کھینچنے، کوئی یعنی کہ عورتوں کو بعض دفعہ چل لگ جاتی ہے کہ چھٹی کا دن آ جاتا ہے یا کوئی دن آ جاتا ہے تو صوفے کھینچ رہی ہوتی ہیں، چیزیں الماری سے نکال کے ری سیٹ کر رہی ہوتی ہیں. بابا پریگننسی ہے آپ کی، اور ویسے یہ اٹس ناٹ گڈ ٹائم. تو اس لیے یو ول ہیو ٹو ویری کیئرفل. معدہ خراب ہو سکتا ہے، کمر میں درد ہو سکتی ہے. اگر آپ پریگننٹ نہیں ہیں تو پیریڈز کے پرابلم آئیں گے، پیریڈز جلدی ہو جائیں گے تو اس پہ بھی آپ کو کافی بیک بون میں پین رہے گی. تو یہ 3-4 چیزیں سے آپ نے کیئرفل رہنا ہے. اور یہاں پہ آپ کا ذہن تھوڑا سا سازشی بھی ہو سکتا ہے، شک کرنے کی عادت ہوگی. بعض دفعہ آپ یہاں پہ فلرٹنیس، محبت میں بھی جانے کی کوشش کریں گے، شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ گپ لگاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو 7واں گھر آپ کا میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی کا بھی ہے، تو اس پہ ڈپینڈ اپون یو کہ آپ کتنا یہاں کرتے ہیں. پارٹنرشپ اگر کرتے ہیں تو آپ بہت تیز ہوں گے، بہت. آپ اپنے پارٹنر کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے بزنس میں، یا آپ کا پارٹنر آپ کو دھوکہ دے گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کریں گے، جس سے آپ کا معاملات تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں. تو بہتر ہے اسٹریٹ رہیے گا. اور یہاں پہ سب سے زیادہ جو پریشر آنا ہے وہ پولیٹیشین کو آنا ہے. پولیٹیشین جائیں گے تو لوگوں کی یہاں پہ ایریز والوں کو ان 3 دنوں میں بڑا سوچ سمجھ کے اپنے الیکشن کی کمپین چلائیے گا. لوگ آپ کے ساتھ خفا ہو سکتے ہیں، آگے سے آپ کو بھی کنٹرول نہیں رہے گا، آپ بھی آگے سے تھوڑا سا کرٹ ہو جائیں گے، تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. تو سفر آپ کا اگر باہر کا بنتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. یہاں بڑے اداس ہو کے جائیں گے، اور جسے کہتے ہیں نا ڈپریس ہو کے تو یہ جائیں گے. تو یہ 3 دن اگر آپ نے اپنے اوپر ڈپریشن طاری نہ کیا، اب سینسٹیو نہ ہوئے، اپنی اس ڈپریشن کو پازیٹیو انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کی، تو یقین جانیے گا کہ یہاں پہ آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آگے چلتے ہیں 2nd and 3rd 8ویں گھر میں آپ کا مون ہے اسکارپیو میں. اسکارپیو میں ویسے ہی مون وہ نیگیٹو ہوتا ہے، بٹ اس کا میڈیٹر 10ویں گھر میں ایگزالٹ بیٹھا ہے. لہٰذا یہاں پہ آپ اگر خدا نخواستہ تھوڑی سی سینسٹیوٹی میں جاتے ہیں نا تو امیجیٹلی یو ول ریکور، اور پھر اپنے آپ کو پازیٹیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں اپنے آپ کو اس ٹینشن میں جانے کی. تو 8ویں کا لارڈ بھی 10ویں گھر میں. آج آپ کا نا ایریز سارا کام 10ویں گھر تک ہے، تو یہ ہفتہ آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا، بٹ یو ول ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف. اپنے جذبات کو، اپنے دماغ کو اسٹریٹ میں رکھیے گا، اور کوئی ایسی فالتو ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہونا. اگر آپ نارمل رہے، پازیٹیو رہے، تو یقین کریں کہ آپ کے 3 خانے 10ویں گھر کے ساتھ لنک ہے، اور 10واں گھر آپ کے رتبہ، مرتبہ، صحت، پیسے، ترقی اور فنانشل ایڈوانٹیجز، اس میں والد صاحب کی طرف سے بھی فائدے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جب 8ویں کا لارڈ 10ویں جاتا ہے تو کوئی نئی دکان بناتے ہیں، کوئی نئی فیکٹری بناتے ہیں، کوئی نیا کاروبار کرتے ہیں، کوئی نئی ٹریڈ کا کام شروع کرتے ہیں، جس سے آپ کی مالی صحت بڑھتی ہے، اور کوئی نہ کوئی اثاثہ بھی
آپ کو ٹرانسفر ہوگا والدین کی طرف سے، جائیداد بھی آ سکتی ہے، یہاں کاروبار کا میں آپ کو حصہ مل جائے گا۔ تو یہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اپنے آپ کو نا پازیٹیو سینسٹیو رکھیے گا، معاملات کو تھوڑا سا یعنی کہہ لیں کہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آ جائیں گے آپ کو، اور کوئی نہ کوئی معاملات سیدھا کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں، یہ 2 دن آپ کے کافی اچھا۔ 8واں گھر ہے تو ایڈوانٹیجز کا، پھر بھی پہلے دائیں دیکھیں پھر بائیں دیکھیں پھر آگے جائیں، وہ والا فارمولہ آپ نے استعمال کرنا ہوگا۔ ویکینڈ آپ کا بہت اچھا ہوگا، سکون سے بیٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی دان کریں گے، چیریٹی کریں گے، عبادات کی طرف جائیں گے، کسی شرائن پہ جائیں گے تو یہاں نیند پوری کریں۔ یہاں پہ تھوڑا سا نا ذہنی طور پہ آپ روحانیت کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، آپ کی بیٹری چارج ہوگی عبادات کی طرف۔ آپ میں بھی چرچ جائیں، میں بھی آپ کسی مندر میں جائیں، میں بھی آپ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھیں، میں بھی آپ کسی شرائن پہ جائیں۔ تو یہ آپ کا دن لوگوں کی مدد کرتے ہوئے، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ رابطے کرتے ہوئے، آپ کو بڑے پازیٹیو مائنڈ سے آپ یہ دن گزاریں گے، اور مذہبی ذہن ہوگا، کیونکہ 9 کا لاٹ جب دوسرے گھر میں جاتا ہے تو بندے کو یعنی ایڈوانٹیجز پیسہ بھی آتا ہے، اور غیر ملکیوں کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی آپ کا لنک بھی بنتا ہے۔ سکون سے گھر بیٹھیے گا، عبادات کیجیے گا، اپنے آپ کو سکون میں رکھیے گا، کیونکہ یہ فروری کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے، کیونکہ یہ 11ویں گھر میں آپ کا سن ہے۔ جب 11واں گھر ہوتا ہے ہوپس کا، تو ہوپس تو پوری ہونی ہے۔ مہینے کا پروگرام سنیے گا، اس میں نے کافی ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ جی۔ ٹورین کیا حال ہے؟ موجیں کر رہے ہیں؟ میں نے کمنٹس پڑھ رہا تھا ٹورین کے کہ وہ اور سال پچھلے 2 سال واقعی برے تھے، اب سٹارٹ ہمارا بڑا اچھا ہو گیا ہوا ہے۔ بڑے کافی اچھے کمنٹس آئے ٹورین کے، بٹ کچھ ٹورین ایسے تھے جو تھوڑے سے خفا تھے، اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیں میری بات سنیں کہ ہر بندہ، ہر ایک کو ایک جیسی ٹریٹمنٹ نہیں ملتی۔ آپ اگر آپ کا کوئی ہے تو پرسنل آپ کا جو ذائچہ ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی اسکیئر ہوگی، کوئی نہ کوئی آپ کا نیٹل کے ہاروسکوپ میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، بٹ یو ول الٹیمیٹلی یو ول بی بلیسڈ بائی گاڈ، اور اللہ آپ کو یہاں پہ نوازے گا ضرور۔ ڈس اپوائنٹمنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور توکل جو ہوتا ہے نا، وہ اگر صرف اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی آپ کو، ہم نے تو تھوڑا سا پڑھنا ہوتا ہے۔ آئی ایم ناٹ پرڈکٹنگ، آئی ایم ریڈنگ چارٹ، اور پرڈکشن پیشین گوئی یہ اور چیز ہے، اور ریڈنگ اور چیز ہے۔ سو ڈونٹ کنسیڈر دیٹ آئی ایم پرڈکٹنگ، آئی ایم جسٹ جرنل۔ جو ٹورس ہے تو وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو ایک یہ بات میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ بعض کمنٹس ایسے آ جاتے ہیں۔ سیجیٹیریس کا پروگرام سنیے گا، اس میں میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ سٹارٹ آپ کا جو ہوگا وہ 5ویں گھر میں ہے، اور سٹارٹ بھی بڑا اچھا ہے آپ کا۔ 5ویں کا لارڈ 9th، اور اس میں یہ 5ویں اور 9th کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایک تو ایجوکیشن میں آپ کے بہت اچھے رزلٹس آتے ہیں، بہت ہی بہتری ہوتی ہے، اور آپ کہہ لیں کہ احساس ہو کہ کوئی نہ کوئی ترقی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ذہنی و علمی فراست کے ساتھ بے پناہ دولت کماتے ہیں، اور آپ کی سماجی خدمات کو لوگ سراہتے ہیں۔ آپ ایجوکیشن میں آپ کی بہت اچھی ہوگی، اعلیٰ ایجوکیشن جو پی ایچ ڈی یا ایم فل ہے اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ باہر ہیں تو وہاں پہ خاص طور پہ اگر آپ لا پڑھ رہے ہیں، ٹیچنگ پڑھ رہے ہیں، سوشل ورک، مذہب، تصوف، پبلک افیئرس، سوشل سروسز کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ بہت فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر اگر آپ پڑھ کے آ گئے ہیں تو پھر اس علم کو دوسروں کو اپنی روشنی اس علم کو بانٹتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ آپ اچھی خصلت و فطرت تو رکھتے ہیں، معاشی اصول کے لیے ٹریڈنگ اور انٹرنیشنل ٹریڈ کی طرف بھی آپ کا دھیان جائے گا، اور غیر ملکی سفر کے بھی چانسز بنیں گے، اور کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا شراکت داری ہو سکتی اور دوسروں سے، جس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ 5واں گھر آپ کا ایجوکیشن کا ہے، 5واں گھر بچوں کا ہے، 5واں گھر آپ کی انٹرٹینمنٹ کا ہے، سپورٹس کا ہے،
ایکٹیویٹیز کا ہے، تو یہ سٹارٹ ہی آپ کا سارا دن موج مستی میں رہے گا، خوش ہو کے کام کریں گے. بچوں کے اسکول جائیں گے تو بڑا اچھا رزلٹ وہاں بچوں کی ڈسکشن میں، پیرنٹس ڈسکشن میں بچوں کے بارے میں اچھی خبریں ملیں گی. اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بہت ہی یہاں پہ فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. اور دوسرا، شام کو بچوں کے ساتھ کسی اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں. یہاں کسی سنیما میں جائیں گے یا کسی شادی بیاہ پہ جائیں گے جہاں پہ میوزک ہوگا اور خوب ہلا گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سوری، ہلا کہہ دیتا ہوں، ہلا. میرے پاس کراچی کی ایک خاتون ہے تو باتیں کرتے اس نے کہا ہلا گلا. میں نے کہا آپ کا پروننسیشن صحیح ہے، تو پروننسیشن میں معذرت خواہوں آپ سے. آگے چلتے ہیں. 31 اور 1 فروری، 6 کا لارڈ 9 میں. تو یہاں پہ 3 دن مون کیتو کے ساتھ ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ نے محتاط رہنا ہے، کیونکہ آپ کا ذہن ذرا سازشی ہوگا اور کرٹ ہوں گے اور غصہ بڑا آئے گا، ڈپریس بھی ہو سکتے ہیں، سینسٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور کسی کی ٹانگ بھی کھینچ سکتے ہیں. تو جب چھٹے کا لارڈ 9 میں جاتا ہے، کیونکہ یہ 9 کے ساتھ لنک ہے، تو دوسروں کی بھلائی کا کام کریں گے اور کوئی نہ کوئی مذہبی کاموں میں بھی آپ رہیں گے، شامل ہوں گے. اور دوسرا، کوئی باہر کی نوکری کی بھی کوئی نہ کوئی جو آپ نے کوشش کی اس میں بھی پیش رفت ہو جائے گی. تو چھٹا گھر یہاں پہ، تو ایک تو بڑے سینسٹیو ہوں گے آپ اور کافی اپنے کام کے بارے میں ورڈ ہوں گے، کام کو اپنے اوپر سوار کرنے کی کوشش کریں گے، تو جس سے نا آپ ڈپریس ہونے کے چانسز بنیں گے. اور جب ڈپریس ہوں گے تو پھر سارا غصہ اپنے ورکر اور سبارڈینیٹس کے ساتھ الجھنے کی کوشش کریں گے، جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ جو آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، وہ لوگ جو جیلسی فیل کرتے ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور وہ آپ کے ساتھ جڑ کے دوسروں کے بارے میں کمنٹس لیں گے اور کمنٹس آگے پہنچائیں گے. تو اس لیے یہاں پہ اپنے کام کو، اپنی زبان کو اور اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا. دوسرا، آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہوں گے، اس پہ بھی آپ ورڈ ہوں گے. کوئی بزنس اگر کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوگا، اس کے بارے میں پریشانی آ سکتی ہے. کوئی صحت کے معاملے، کوئی قرضے تنگ کرنے والے، کوئی سکنس، کوئی ابسٹیکلز، کوئی سکینڈلز، تو یہ چیزیں ٹریگر تو ضرور کریں گی، سوچوں کی حد تک رہے گی. بٹ کیونکہ اس کا میڈیٹر بڑا اچھا بیٹھا ہوا ہے، تو جتنی میں نے نیگیٹو باتیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا کر دینا. تو اس لیے میں یہ زور اس لیے دے رہا تھا کہ اس طرح کے فیزز آپ کے دماغ پہ سوار تو ضرور ہوں گے، بٹ یہاں پہ وہ کہتے ہیں ٹیری ٹا کے نہ بیٹھ جانا، اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا. کنٹرول ادے والا فارمولہ استعمال کے آل از ویل کر کے نکل جائیے گا، اور یہاں پہ آپ یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ ریزلٹس. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. پریگننٹ خواتین بہت محتاط رہنا ہے. نمبر 2، وہ جن کی شوگر کا پرابلم ہے یا کڈنی کے پرابلم، اپنی میڈیسن بڑے ٹائم پہ لینی ہے، کیونکہ چھٹے گھر میں کیتو جو بیٹھتا ہے نا، تو وہ بیماریوں کا بھی گھر ہے. تو کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا. پیٹ خراب ہو جائے گا باہر کی چیزوں سے، یا قبض تو نہیں ہوگی، لیکن قبض تو سیٹرن بیٹھا ہو تو پیٹ کے خراب ہونے کی اور چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ کہ تو مسالے والی چیزیں کھلاتا ہے، آپ کو چسکے لگاتا ہے اور آپ ضرور سے زیادہ اوور ایٹنگ کریں گے، جس سے آپ کے معدے پہ پریشر آئے گا. تو یہ آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. 2 اور 3 یہاں پہ مون آپ کے 7ویں گھر میں، اور 7ویں کا لارڈ بھی 9 تھا، اس میں اچھا ہوگا. تھوڑے سے سینسٹیو ضرور ہوں گے، بٹ یہاں پہ میاں بیوی میں بہت ہی بہتری ہوگی، بٹ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہوگی. تو یہاں پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ، کیا ہوا آپ کا چہرہ لٹکا ہوا ہے، نہیں آپ بھی اداس ہیں، تو اس قسم کے مکالمے آپ ایک دوسرے سے بولیں گے، یا پھر الجھنے کی کوشش کریں. جب بھی میرے پاس آتی ہو تو چہرہ لٹکا ہوتا ہے، جو طریقہ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا اریٹیٹ آپ کو ہو کے کریں گے. کیونکہ مون بیٹھا ہوا ہے اسکارپیو میں، جب اسکارپیو میں بیٹھتا ہے، یہ میرا بھی ایکسپیرینس ہے کہ خام خواہ بندہ پیوش ہو جاتا ہے، گلومی ہو جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، سینسٹیو ہو جاتا ہے، اور نیگیٹو تھاٹس اس پہ اوپر آتے ہیں. بٹ وہ میرا اللہ فارمولہ، سر جھٹکیں 1 دفعہ 2 دفعہ، نہیں تو کوئی پین کی نب چبو دیں، ان خیالات کو باہر نکال کے پازیٹیو سوچیے گا. اور دوسرا، یہاں پہ چھٹے کا لارڈ
یہاں پہ 7ویں کا لارڈ آپ کے 9th ہاؤس میں گیا ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی آپ کا اسپاؤس آپ کو باہر کوئی آپ کو اسپاؤس، اگر آپ کا کوئی اسپاؤس باہر رہ رہا ہے تو آپ کو لیے کوئی بہت کام کرے گا، باہر جانے کا ویزا آ جائے گا، یا پرمٹ بھیج دے گا، یا گرین کارڈ ہو جائے گا، تو آپ ان کے پاس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کاروباری زراعت دوسرے ملکوں کے ساتھ اگر ہے تو ٹریڈ میں کافی کامیابی مل جائے گی، اور فارن کرنسی کمانے کے بھی چانسز بن سکتے۔ تو یہاں پہ میاں بیوی کی ہم آہنگی، سیکشل ریکوائرمنٹس پوری ہونا، اور ایک دوسرے کی عزت کرنا، اور اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو اگر آپ جاتے ہیں تو بڑا ڈرے ڈرے لوگ پبلک میں جائیں گے، بٹ آگے سے پبلک میں آپ کو اچھا رسپانس ملے گا۔ تو وہاں جا کے آپ نے ان کے ساتھ وعدے والی باتیں ایسی نہیں کرنی کہ جی میں یہ تارے توڑ کے لوں، کہ جی میں کوشش کروں گا، میں اس دفعہ رحمتی کروں گا، میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا۔ تو اس قسم کی باتیں کیجیے گا تاکہ لوگ بھی آپ کی طرف ہمدردی رکھیں گے اور آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ تو ٹورین چانسز بہت ہیں الیکشن جیتنے کے آپ کے، تو کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے گا۔ اور آگے پھر 8th and 9 یہاں پہ 4th تاریخ ایک تو سنڈے ہوگا، 8ویں کا لارڈ پہلے گھر میں ہے، تو سکون سے بیٹھیے گا گھر میں، کوئی پنگا شنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، طویز دھاگوں میں نہ جائیے گا۔ اور یہ ہمارا یہ پروگرام سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کے اندر بھی کوئی مخفیت ہوگی تو آپ سوچیں گے کہ میں بھی کیوں نہ یہ علم سیکھ لوں، میں بھی کیوں نہ کروں، تو کوئی نہ کوئی کتاب پکڑ لیں گے اس کی، اسٹرالوجی کی، پومسٹری کی، یا کوئی یوٹیوب پہ جا کے اس قسم کے پروگرام دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر بھی تھوڑا سا کیڑا آئے گا، جراثیم آئے گا کہ میں بھی سیکھوں یہ کیسے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو علم ہے سیکھا تو جا سکتا ہے، بٹ اس کو یہ من جانب اللہ ہے کہ آپ کتنا لے کے آگے سے چلتے ہیں۔ جائیداد پہ انحصار کریں گے، اور کوئی نہ کوئی آپ کے دکان مکان کرائے پہ چڑھ جائے گی، اور اچھا کرایہ آتا ہوا نظر آئے گا، یہاں پہ سکون سے آپ اپنی نیند پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب باری آتی جیمنائی کی۔ پیارے جیمنائی، خوش رہو، اچھے لوگوں، نارمل لوگ، لائق لوگ، پیارے لوگ، اور ہر وقت خوش رہنے والے لوگ۔ اب میں جیمنائی پہ تنقید نہیں کرنی، کیونکہ جیمنائی اب جو ہے نا یہ 2 مہینے جیمنائی کے بہت اچھے ہیں، اس کا خاص طور پہ فروری کا مہینہ جیمنائی آپ نے نا فائدہ اٹھانا ہے، یہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کا جو آپ کے جو سٹارٹ ہوگا وہ 4تھے گھر سے ہوگا، اور یہاں پہ مون آپ کے 4تھے گھر میں ورگو میں ہے، تو یہاں پہ 4تھے کا لارڈ 8ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ تو جائیداد کے معاملات کو یا اس قسم کی پراپرٹی والے معاملات میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مخفی علوم میں آپ کریں گی، کوئی آپ نے اپنے آپ کو نا پراپرٹی اور اس قسم کے معاملات میں الجھنا نہیں، رسک نہیں لینا، کام سے کام رکھنا ہے۔ اور یہاں پہ 4تھا گھر ہے، اگر آپ تھوڑا سا نارمل چلے، تھوڑا سا بے شک چلے، تو یو ول گیٹ سم بیٹر رزلٹس، والدہ کی طرف سے بھی آپ کو ہوگا، اور آپ کا جو ورک پلیس ہے وہاں پہ بھی آپ بڑا اچھا پرفارم کریں گے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انٹیلیجنس آپ کی بڑی تیز ہوگی، اور فیم میں اضافہ ہوگا، کوئی گاڑی کا کام کروائیں گے، کوئی گاڑی نئی لینے کے چکر میں بھی ہوں گے، کوئی ریزیڈنس کا نقشہ بناتے، کوئی ریزیڈنس کو ٹھیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فالز ایلیگیشن کوئی نہیں ہوں گی، سبز رنگ کا استعمال نظر آتا ہے، پیس آف مائنڈ رہے گا۔ اور وہ لوگ جو سبزیوں کا کاروبار آڑت ہے جن کی، یا پھلوں فروٹ کا کاروبار ہے، یا پرائیویٹ کالج اسکولوں کا کاروبار ہے، ان میں ان کو بہت ہی فائدہ ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، آپ کا جیمنائی اگر ہم جائیں تو دیکھتے ہیں کہ 30th 31st اور 1 3 دن مون آپ کے 5ویں گھر میں، اور 5ویں کا لارڈ 8واں۔ یہ ہفتہ نا جیمنائی تھوڑا سا 8واں کا گھر آپ کے پورا لنکڈ ہے، تو یہاں پہ آپ نے بڑے سوچ سمجھ کے یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، کنٹرول۔ تو 5واں اور 8ویں کا کمبینیشن تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ دوستوں سے آپ نے دور رہنا ہوگا، اور خاص طور پہ پریگننٹ خواتین، خاص طور پہ دے مسٹ بی ویری کیئرفل، خاص طور جن کے
پہلے بیبی ہوئے ہیں، پہلی کنسیپشن ہے یا پہلی یعنی شادی 2-3 مہینے پہلے شادی ہے، کنسیو کر لیا تو بہت چانسز ہوں گے مس کیریج کے، تو لہٰذا 100% آپ نے بیڈ ریسٹ کرنا ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ پریگننٹ نہیں ہو پا رہے، کنسیپشن نہیں ہو رہے، تو یہاں پہ کیتو بیٹھا ہوا 5ویں گھر میں، تو یو ول ہیو ٹو ویٹ کہ کیتو یہاں سے نکلے گا۔ یہاں اس گھر کو ٹرائن آئے گی مئی کے اینڈ پہ، تو مئی تک آپ ویٹ کیجئے گا۔ کوئی ضرورت نہیں کسی حکیموں کے پاس، جادو ٹون والوں کے پاس، یا کوئی ٹریٹمنٹ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی۔ جیسے ہی آپ مئی کا مہینہ آئے گا، آپ کی پریگننسی کنسیپشن کے معاملات سیدھے ہوتے جائیں گے۔ یہاں پہ مردوں کے لیے کہ یار دوستوں کے ساتھ بالکل باہر نہیں جانا، کوئی ان کے ساتھ پروگرام نہیں بنانا، کوئی وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، کسی جگہ پہ آپ کے ساتھ کوئی کام ہو جس سے آپ کے لیگل ایشو آ جائیں گے، یا آپ کو پانی میں دھکا دے سکتے ہیں مذاق میں، یا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھلواڑ کر سکتے ہیں۔ تو میں ویسے آپ کو مشورہ دوں گا جیمنائی، ان 3 دنوں میں دوستوں سے دور رہنا ہوگا، دوستوں کے ساتھ اعتبار نہیں کرنا، اور دوستوں پہ ساتھ کہیں خاص طور پہ پانی والی جگہ پہ بالکل نہیں جانا ہوگا۔ دوسرا، ایجوکیشن میں آپ کا سپروائزر ذرا تھوڑا سا تنگ کرے گا، آپ کو کرٹ ہوں گے، اور آپ نے اس سے بحث نہیں کرنی، وہ آپ کے ساتھ خام خواہ آپ کو جذباتی کرے گا، اور آپ اس کے ساتھ الجھنے کی کوشش کریں گے، تو اس کے ساتھ بھی آپ ڈپلومیٹیکلی ہینڈل کیجئے گا، اور اس کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں کوئی بحث مباحثہ کرنے کی۔ اور بچوں کے ساتھ بھی آپ نے بحث مباحثہ کرنا، اور بچوں کو پیار سے ڈیل کیجیے گا، اور یہاں پہ ٹیکٹ فل ہو کے آپ نے چلنا ہے۔ یہاں پہ آپ کیونکہ کیتو ساتھ بیٹھا، تو اگر اف یو گو پازیٹیولی اور ٹیکٹ فلی، تو آپ کو یہاں پہ سڈن گین، سٹا، لاٹری، جوا، اور کوئی نہ کوئی آپ کا جیک پاٹ بھی لگ سکتا ہے، کہ تو سڈن گین بھی ہو سکتا ہے، سڈن لاس بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پازیٹیو رہنے کی کوشش کیجیے گا، کسی کے پیچھے مت بھاگیے گا، کسی کے برائیاں یا ٹیلی فون پہ آپ نے غیبت نہیں کرنی، بد دعائیں نہیں دینی، اور جتنا پازیٹیو رہیں گے اتنے ہی پازیٹیو رزلٹس آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوشش کرنا ہے یہاں پہ آپ نے یہ جو 3 دن ہیں پرسکون ہو کے گزاریے گا۔ آگے آ جاتا ہے 2nd 3rd، یہ آپ کا 6ٹھے گھر میں مون اسکارپیو میں ہے، اور 6ٹھے کا لارڈ 8ویں میں ہے، مارس اچھا بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی 6ٹھا اور 8ویں کا کمبینیشن ایکسکیوز می کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے گا، اور کوئی بھی کام میں رسک نہیں لینا، اس کی کارروائی پوری کریں۔ اگر آپ خفیہ ایجنسی میں تو ہر قسم کی فارمیلٹی پوری کر کے آپریشن کرنا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو وہ جو فارم بھرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، ویل اس پہ پورا اسے کانسنٹ لے لیجئے گا، اور پھر سرجری کیجیے گا۔ تو یہ اگر آپ نے یہاں پہ وداؤٹ کانسنٹ اپنی مرضی کی، اور مریض کو کچھ ہو گیا، یا آپ کے جو آپریشن جو اگر آپ خفیہ ایجنسی میں، تو کامیاب بھی ہوگا، لیکن آپ کو لیگل ایشو میں دھکیل دیا جائے گا، اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو یہاں پہ متعہد رہیے گا، بڑا سیریس ہو کے آپ کام کریں گے، یہاں پہ اپنے کام کی طرف آپ کی توجہ بہت رہے گی، اور کوئی نہ کوئی سارا دن اپنے شام تک آپ کافی اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ کوئی اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی اخراجات آپ کے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ بھی آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کا اسپاؤس روتھ لیس خرچے کرے گا ان دنوں میں۔ اور دوسرا، جیمنائی یہاں پہ کارڈ کو تبدیل کرنا پڑا، اگر یہاں پہ آپ کو کوئی تھوڑی سی تبدیلی فیل کریں تو معذرت خواہ ہوں، اگر کوئی فکرہ آگے پیچھے ہو جائے۔ میں بات کر رہا تھا کہ آپ کا 6ٹھا گھر ہے، تو 6ٹھے گھر میں آپ نے سب کام بڑے خصوص سے کرنا ہے، بٹ ہر کام کی لیگل آسپیکٹس، فارمیلٹی، اپروول، ہر چیز کو دیکھ کے آپ نے چلنا ہوگا، اس کو رسک نہیں لینا ہوگا، اور یہ آپ کو کافی کچھ یہاں پہ فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور بڑی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا، کوئی ایبسٹیکل ضرور کر لیں گے، بڑی سنجیدگی سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 4th کو مون آپ کے 7ویں گھر میں ہے، تو بہت اچھا ہوگا، میاں بیوی باہر نکلیں گے، گپ شپ لگائیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو تعریفیں کریں گے، پیمپر کریں گے،
اور پارٹنر آپ کا ساتھ دے گا، اور کوئی نہ کوئی سیر سپاٹے کے لیے باہر بھی آپ کے ہوں گے۔ اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو پبلک میں جائیں گے تو آپ کو پبلک میں بھی آپ کو کافی بہتری نظر آتی ہے، اور جس پہ آپ کافی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ لہٰذا آپ کہہ لیں کہ آپ کی کمپیٹیبلٹی آپ کے پارٹنر کے ساتھ بہت اچھی ہوگی، جنرل ہیپینس، اور اگر ٹریڈ کر رہے ہیں تو اس پہ بھی اس دن کوئی نہ کوئی پروفٹ آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم۔ صرف جیمنائی میں ایک پھر آپ کو کہوں گا کہ آپ تنقید کرتے ہیں کیونکہ یہ پورا ہفتہ آپ کے 8واں گھر لنک ہو رہا ہے، تو 8واں گھر کے لیے محتاط ہونا ضروری ہے۔ آپ نے رسک کوئی نہیں لینا، بس میں یہی کہوں گا ہر کام کو پہلے تولو پھر بولو، یہاں پہلے دائیں دیکھو پھر بائیں دیکھو، پھر سڑک کراس کرنے والا فارمولہ آپ نے لینا ہوگا۔ اگر آپ نے کیجول بیہیویئر رکھا، اگر آپ نے وہ غصے میں آ گئے یا ایک دم جذباتی ہو گئے، تو پھر 8واں گھر کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی معاملات میں گڑبڑ نہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی لیگل ایشو میں نہ پھنس جائیں۔ تو اس لیے جتنا نارمل رہ سکتے ہیں، جتنا سکون سے رہ سکتے ہیں، کیونکہ ایڈوانٹیج اس وقت سیٹرن آپ کے 10ویں گھر میں ہے، مون سن آپ کے 9th ہاؤس میں ہے۔ تو میں نے جو مہینے کا پروگرام کیا اس کو ضرور سنیے گا، آپ کو کافی ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اب باری ہے کینسیرین کی۔ جی السلام علیکم کینسیرین، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ مصروفیت آپ کی کافی ہوگی، اور پچھلا ہفتہ تو بڑا اچھا گزرا۔ اب یہ ہفتہ جو شروع ہوا ہے 29 سے لے کے 4 فروری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، یہ آپ کا سٹارٹ جو ہونے جا رہا ہے وہ آپ کے کہہ لیں کہ آپ کے چوتھے گھر سے، سوری آپ کے تیسرے گھر سے، مون جیمنائی میں ہے، تو سٹارٹ ہی تیسرا گھر اور جیمنائی، آپ کا دماغ کا استعمال بہت ہوگا، بڑے انٹلیکچوئل ہوں گے آپ، ہر کام کو بڑی تیزی سے کریں گے، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے کبھی کدھر کبھی کدھر، اور یہاں پہ ذہنی طور پہ آپ بہت روبسٹ اور عقل مند، اور اوریٹوریکل ابیلٹی آپ کی بہت اچھی ہوگی۔ تو تیسرے کا لاٹ 7ویں گھر ہیں، تو ایک تو آپ کے اندر اٹریکشن ہوگی، لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے، اور بلا وجہ آپ کو سپورٹ ملے گی، نہ کوئی وجہ بھی نہیں ہوگی تب بھی لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور کوئی اگر بزنس کر رہے ہیں تو لوگ اپنا پیسہ آپ کو دیں گے، لو میرے ساتھ بزنس کرو۔ تو آپ کے اندر جو خصوصیت ہوگی بولنے کی، شاندار قسمت، گفتار، اور دوسروں کو متاثر کرنے کی کچھ ایسی ادائیں آپ کے اندر ہوں گی جس سے آپ جس کو بھی معاشی فائدہ دلانے کی بات کریں گے وہ خود بخود آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا جائے گا، اور اپنے کمائے ہوئے پیسوں کو انویسٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آپ کی منتوں پہ بھی آ جائے گا، راضی ہو جائے گا، اور آپ کے ساتھ شراکت داری انویسٹمنٹ پر بڑا خوش ہوگا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ تو اس لیے لوگ آپ کی طرف بڑھیں گے، لوگ آپ کی طرف آئیں گے، یہ شراکت داری کمال کی ہوگی، اور آپ دوسروں کا کام بہت ایمانداری سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں کرے گا۔ آپ یہاں پہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو تیسرا گھر آپ کی آئی کیو لیول کا ہے، ایجوکیشن، مڈل ایجوکیشن کا ہے، آپ کی اسٹیمنا بڑا ہوگا، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، اور آپ کا اگر چھوٹے ہیں تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ پہ بڑا کام ہوگا، آپ لکھیں گے اس دن، وہ کالمسٹ ہوں گے یا جو اینکرز رات ہوں گے بڑا اچھا بولیں گے، تیکھا بولیں گے اور پازیٹیو بولیں گے، اور یہاں پہ وہ لوگ جو بول کے پیسے کماتے ہیں ان کا بھی قد کاٹ میں بہت اضافہ ہوگا، اور کوئی نہ کوئی گھر تبدیلی کی طرف بھی آپ کا دھیان جائے گا۔ سنگنگ کنٹریکٹ والے لوگ یا اداکار لوگ، ان کو بھی ایڈوانٹیجز مل جائے گا، اور پرنٹنگ پریس والوں کی تو پانچوں انگلی گھی میں سر کڑھائی میں والی باتیں ہوں گی، تو یہ بہت ہی ایکٹیو ہو کے چلیں گے۔ ایز اینڈ وین یو انٹر 31 اینڈ 1 فروری، تو مون یہاں پہ آپ کے چوتھے گھر میں کیتو کے ساتھ آ جائے گا، تو آپ بہت تیز ہو جائیں گے، بہت چلاک ہو جائیں گے، دماغ بڑا کرے گا، پر دماغ نیگیٹو کاموں کی طرف زیادہ جائے گا بنسبت پازیٹیو کاموں کی طرف۔ تو یہاں پہ آپ کی جو پلاننگ ہوگی بڑی تیکھی ہوگی، کرٹ ہوگی، اور دوسروں کا لحاظ نہیں کریں گے، ایک دم چڑھ دوڑیں گے، اور یہاں پہ کوئی ڈسپلن شپلن نہیں کریں گے، کہیں گے بس میں اور میری ذات، وہ گانا ہے نا میں اور میری تنہائی، تو یہاں پہ ہوگا میں اور میری ذات بس، اور کوئی نہیں۔
تو یہاں پہ چوتھے کا لاٹ بھی ساتویں کا، ایک تو ساس اور آپ کی اسپاؤس میں بہت اچھے تعلقات ہوں گے، بڑا ایک دوسرے کا خیال کریں گے۔ چوتھے اور ساتویں کا کمبینیشن بڑا اچھا ہوتا ہے، جس سے والدہ کا رول بڑا، والدہ اٹھی آپ کے اسپاؤس کے پاس، تو دونوں ساس اور بہو جو ان کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے۔ اور یہاں پہ اگر آپ کی شادی نہیں تو والدہ شادی طے کرے گی، والدہ اپنے رشتہ داروں میں سے لڑکی سلیکٹ کرے گی اور آپ کی شادی میں کرے گی۔ ایسے جو ہوتی ہے تو اہل خانہ میں شادی ہونے کے پورے چانسز ہیں۔ تو یہاں پہ بس آپ نے کہہ رہے ہیں کہ والدہ کے ساتھ الجھنا نہیں، کیونکہ والدہ کا رول یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ تھوڑا سا جذباتی ہو سکتے ہیں، والدہ کے ساتھ کراس ٹاک کر سکتے ہیں، یا والدہ بیمار ہو سکتی ہے۔ تو اگر والدہ، بعض لوگوں کے والدہ نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، تو وہ بڑی بہن ہوگی، وہ بھی والدہ کا رول، بڑی بھابھی بھی، وہ بھی، تو ان لوگوں کے ساتھ آپ نے الجھنا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ آپ نے بہت ہی پیار اور محبت سے رہنا ہے، اور آپ کے انٹیلیجنس فیم میں اضافہ ہوگا۔ کوئی پیٹ آپ کا بیمار ہوگا جس سے آپ پریشان ہو جائیں گے، کوئی گاڑی ٹھیک کروانے ورک شاپ جائیں گے، گھر کی ریپیئر کریں، گھر میں کوئی نہ کوئی گٹر بند ہو جائے گا، یا کوئی گیس لیک ہو جائے گی، دھواں بھر جائے گا، کوئی گیس کا معاملہ آ جائے گا، چولہے کا معاملہ آ جائے گا، اسموک آ جائے گی، تو اس لیے تھوڑا سا آپ نے اپنی ہیلتھ کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ وہ لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ کوشش کیجیے گا اپنا بلڈ پریشر مانیٹر کیجیے گا، کوئی فالز ایلیگیشن لگائیں گے بھی اور آپ کے اوپر بھی لگ سکتی ہے۔ چیسٹ کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہوگا، اور ایکوزیشن آف لینڈ میں آپ نے نہیں گھسنا، ادروائز وہاں پہ آپ کا ڈیل اچھی نہیں ہوگی۔ تو وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں یہاں پہ 2 نمبری بھی کر سکتے ہیں، اپنا خراب مال بھی نکال لیں گے، جھوٹ بول کے بھی اپنا کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ 2 نمبر سے پیسے کماتے ہیں یا 1 نمبر سے پیسے کماتے ہیں، لیکن کیونکہ دماغ آپ کا اندر بہت تیزی سے کام کرے گا، دید لحاظ نہیں ہوگا، اچھے برے کی پہچان نہیں ہوگی، سازشی ذہن ہوگا، انڈر کارپٹ چلنے کی کوشش کریں گے، لگائی بجائی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کیونکہ جوپیٹر سٹرونگ بیٹھا ہوا ہے لہٰذا آپ پاس جا کے پھر واپس آ جائیں گے، اتنا مجھے پتہ ہے کہ زیادہ نقصان نہیں کر، کینسیرین ویسے کسی کا نقصان نہیں کرتے، لیکن پھر بھی یہاں پہ غصے میں ضرور آئیں گے، اور غصے میں آ کے دوسروں کے ساتھ الجھنے کی کوشش کریں گے، جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں 2nd and 3rd۔ تو یہاں پہ چوتھے کا 5ویں کا لاٹ پھر 7ویں میں آ گیا، تو یہ پورا ہفتہ آپ کو تو 7واں گھر ڈیل کرتا ہے، تو ویسے بھی شکر گورے کو شکر ملے، کینسیرین ویسے خوبصورت لوگ، اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ان کو یہاں پہ کہہ لیں کہ کوئی ہر چیز بہتر بہتر ہی ہوتی جائے گی۔ تو جب 5ویں کا لاٹ 7ویں میں جاتا ہے تو آپ کی مرضی کی شادی، اگر آپ کا کچھ چل رہا ہے تو آپ کی مرضی کی شادی ہونے کے چانس ہے، آپ کے پیرنٹس مان جائیں گے اور کوئی نہ کوئی ہو جائے گا، اور آپ جس سے پیار کرتے ہیں اسی سے شادی ہوگی۔ وہ لوگ جن کے بچے باہر رہتے ہیں تو شادی بیاہوں پہ بچے آئیں گے تو والدین کے ساتھ ان کا بڑا اچھا وقت گزرے گا، بڑی گپ شپ لگے گی، اور آپ کا بڑھاپے میں اولاد آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور اعلیٰ شراکت داری بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ اگر کریں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا، بس دوستوں کو گھر نہیں لے کے آنا، یہ ایک چیز کا خیال رکھیے، کیونکہ یہاں پہ اسکارپیو میں تو دوست گھر میں، وہ آج کل کے دوست وہ نہیں ہیں، دوست نہ رہا والی بات ہے، تو گھر سے دور رکھیں آج کل کے دوستوں کو، کیونکہ مورلی وہ ہم لوگ جو ہے نا، وہ جو پرانی ہوتی نا جو نارمز ہیں اس کو ہم ختم کر چکے ہیں، تو اس لیے دوستوں کے ساتھ باہر تک ہی رہنا ہوگا۔ تو یہاں پہ بچوں کے معاملے میں آپ بڑے فکر مند ہوں گے، آپ بچوں کو پڑھائی کی طرف دیکھیں گے، ان کو ایویلیویٹ کریں گے، اسکول کا چکر لگائیں گے، اگر کسی سبجیکٹ میں بچے کے نمبر کمزور ہیں تو آپ جا کے ان کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ خود بھی پی آئی ڈی یا ایم فل کر رہے ہیں تو اس کے معاملے میں بھی آپ بڑے ورڈ ہوں گے، اپنے تھیسس کی طرف توجہ دیں گے اور اپنے آپ کو معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ آپ کسی میوزک والی یا شادی بیاہ میں جائیں گے تو آپ کا وہاں پہ اتنا انجوائے نہیں کریں گے، لیکن
بس بیٹھے سوچتے ہوئے دھیان آپ کا کہیں اور ہوگا مہندی شادی میں، لیکن بیٹھ کے وہ ہلا گلا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ فورتھ کو چھٹے گھر میں مون ہے، اور چھٹے کا لارڈ جو ہے نا وہ 11ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو سکون ہے، لگتا ہے ایسے جیسے اس دن بھی آپ اپنے دفتر جائیں گے یا اپنی جگہ اپنے کام ورک پلیس پہ جائیں گے اور کام کرتے ہوئے سنجیدگی سے آپ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنے جتنے رکے ہوئے معاملات کو صحیح کر جائیں گے، بہن بھائیوں کے معاملات کو ٹھیک کریں گے، ان کی ذمہ داریوں میں پیسے پوسے ان کو دیں گے، اور کوئی نہ کوئی آپ سچی اور کھڑی معاملے میں آپ کا رول بڑا پازیٹیو ہوگا۔ تو کینسیرین اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔